وہ مثال سننے اور سمجھنے سے بات بڑی جلدی سمجھ میں آئے گی۔ عقیدہ اور عمل کی مثال انسان کے سر اور دھڑ کی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عقیدہ گویا کہ انسان کا سر ہے اور اعمال یہ انسان کا دھڑ ہے۔ جس طرح انسان کا دھڑ پوری طرح صحیح سالم، اس کے ہاتھ بھی صحیح ہوں، پیر بھی صحیح ہوں اور دیگر اعضاء بھی پوری طرح صحیح سالم ہوں، لیکن اس کے کاندھے پر سر نہ ہو تو وہ انسان پہچانا بھی نہیں جاتا اور وہ انسان نامکمل کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے، پورے اعضاء تو صحیح سالم نہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے یا پیر کٹا ہوا ہے، لیکن اس کے کاندھوں پر سر ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ آسانی سے اسے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ یہ مثال دے کر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح انسان کے اعمال اور عقیدے کی مثال ہے کہ عقیدہ درست ہو، اعمال میں کوتاہی ہو تو وہ جنتی ہے، عقیدہ درست نہ ہو، اعمال پورے طرح ہو تو وہ جہنمی ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے اعمال میں پوری کوشش کر کے ہر عمل بڑے اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہو، نمازوں کا وقت ہو، پورے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، آداب بجا لاتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور دیگر اعمال کرتا ہے، لیکن عقیدے میں اگر فساد اور بگاڑ ہے تو ایک عمل بھی اس کا قابل اجر و ثواب نہیں، یعنی اس کے کسی بھی نیک عمل پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک بندہ ہے، عقیدہ اس کا بالکل صحیح ہے لیکن اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ذات سے امید لگائی جا سکتی ہے، بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے، گرچہ اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے وہ بطور صفائی کے تزکیے کے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن چند دنوں کے بعد عقیدہ اس کا صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اب عقیدہ کس کے تعلق سے رکھنا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دل سے یقین جو رکھنا ہے اور ماننا جو ہے یہ کس سے متعلق ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ ایمان مجمل اور ایمان مفصل جانتے ہیں، پڑھے بھی ہیں۔ یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، ایمان مجمل کو عام طور پر ایمان مجمل کہتے ہیں، مجمل یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ مجمل ایمان، میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفتوں کے اوپر اور اس کے تمام احکام کو ہم نے قبول کیا، یہ تو ایمان مجمل بات ہے۔ اسی کی تفسیر دوسرے کلمے میں ایمان مفصل میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمان مفصل میں یہاں جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ اس کو مان لینے کا نام عقیدہ ہے۔ انہی باتوں، اللہ کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں اور آخرت کے دن پر، اور اسی طرح
تقدیر اچھی بری جو ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے دل سے صحیح معنی میں یقین رکھو، تب جا کر عقائد درست ہوں گے۔ عقیدہ درست کرو، عقیدہ صحیح کرو تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان مفصل میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ سب سے پہلا نمبر، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، ہر معاملے میں اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی ذات کو بھی ایک ماننا ہے، صفات میں بھی اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ میرا رب ہے، لیکن ہماری ضروریات پوری کرنے والے کوئی دوسرے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد دینے والا کوئی اور ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا کوئی اور ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، لیکن روزی دینے والا کوئی اور ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، لیکن ہماری مشکلات کو دور کرنے والے کوئی اور ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر، لیکن حاجت روا کوئی اور ہے۔ اگر اس طریقے کے خیالات اگر کسی کے ہیں تو یہی اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، اسی کو عقیدے کا فساد کہتے ہیں۔ انہی خیالات اور فساد اور بگاڑ کی وجہ سے بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، صحابہ کرام جو آپ کو مانتے بھی تھے، اور غیر صحابہ یعنی دیگر جو کفار مشرکین تھے وہ لوگ بھی تھے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن مانتے تھے صحابہ کرام۔ جانتا تھا ابو لہب بھی آپ کو جانتا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا، عتبہ شیبہ اور دیگر کفار و مشرکین تھے، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، اور کفار مشرکین صرف جانتے تھے مانتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ناکام ہوئے۔ تو عقائد جاننا ہے اور پھر ماننا بھی ہے، صرف جان کر نہ مانیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے جیسے عقائد جانیں گے ویسے ویسے عقائد کو ماننا بھی، دل سے ماننا، تب فائدہ ہوگا اور ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ ورنہ عقائد جان کر مانے نہیں تو پھر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کو سب جانتے ہیں، اہل اسلام بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو سب جانتے ہیں، مسلمان بھی جانتے ہیں، اسلام والے بھی جانتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں ایمان والے، اور وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آخرت خراب ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ایمان مفصل کے بارے میں کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہے اور اللہ کے صفات کو بھی ماننا ہے۔ اللہ کے ذات کو ماننا اور صفات کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے اور اس کے صفات بے شمار ہیں، جیسا کہ عقیدے میں 6 چیزوں
فرشتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ 6 باتیں عقائد میں بڑے اہمیت کے ہیں، ان 6 باتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق عقیدہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے صفات۔ ذات، اللہ رب العزت کو ہم لوگ جو اللہ جو کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذاتی نام اللہ، اور اس کے صفات جیسے علیم ہے، خبیر ہے، القدوس ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، 99 نام ہیں، اور بعض کتابوں میں 550 نام ہیں۔ یہ سب اسماء حسنی جو ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے صفات ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے صفات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کے مالک ہیں، لیکن اس کے صفات میں سے کسی ایک صفت کا بھی اگر منکر ہو جائے تو پھر اس کا ایمان نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کو اللہ ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو یہ بھی مانتا ہے کہ اولاد دینے والے اللہ ہیں، لیکن روزی دینے والے اللہ نہیں بلکہ دوسرے ہیں، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں گا، اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے۔ لہذا جس طرح اللہ رب العزت کو ہم اللہ مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو، اسی طرح اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات کو بھی جس طرح اللہ کو مانتے ہیں اسی طرح اس کی صفات کو بھی ماننا ضروری ہے، ہمارا ایمان اگر مکمل ہونا ہو۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ ہم لوگ صرف یہ کلمہ پڑھ کر ترجمہ جان لیتے ہیں، بس اتنا ہے، مزید آگے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فرشتے اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں وہ تمام معصوم ہیں، نوری ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، وہ اللہ کی نافرمانی جب سے اللہ نے انہیں بنایا تب سے لے کر جب تک رہیں گے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں سے متعلق عقیدہ ہونا چاہیے۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور اتنے پاکیزہ مخلوق ہیں، اور ان کے اندر اللہ نے اتباع اور ماننے کی صلاحیت کو اتنا بھرا کہ وہ اگر چاہتے تو نہیں، اگر فرشتے بالفرض تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ اگر فرشتے چاہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کے اندر ہمیشہ خیر کا مادہ رکھا۔ تو فرشتے جتنے بھی ہیں سب اللہ کے نوری مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور اللہ کی وہ نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، فرشتوں سے متعلق جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان تمام فرشتوں میں چند فرشتے مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے بڑے مشہور اور اہم فرشتے ہیں۔ اللہ نے مختلف کاموں کے ذمے اور مختلف کام ان فرشتوں کے حوالے کیے ہیں۔ ان 4 فرشتوں کی ماتحتی میں بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جو بنایا اور ان کے ذمے جو کام دیے وہ اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک لے کر آتے تھے۔
اور اسی طرح اللہ کے حکم سے جس قوم پر عذاب نازل کرنا ہوتا وہ ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتارنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل، زبور، آسمانی کتابیں جتنی بھی چھوٹی بڑی ہیں وہ سارے کتابیں اور جو بھی پیغام اللہ جو بھی پیغام دے کر بھیجنا چاہتے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے اور اس زمانے کے پیغمبر اور رسول کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو عذاب نازل ہوئے قوم ہود پر، قوم عاد پر، قوم لوط پر اور اسی طرح قارون وغیرہ پر جو عذاب نازل ہوئے یہ ساری ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پوری کی گئی تھی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ رب العزت نے بارش برسانے، لوگوں تک روزی پہنچانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بہت سارے فرشتے مل کر یہ روزی پہنچانا اور بارش برسانے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ روح نکالنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ یہاں بھی سمجھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام واحد ایسے نہیں ہیں جو بندوں کے پاس آ کر ان کی روح نکالتے ہیں، بلکہ ان کی ماتحتی میں بھی بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے انہیں بنایا اس وقت سے لے کر اب تک ہمیشہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں سور رکھ کر اور اللہ کی طرف اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں، حکم اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، انتظار میں ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا فوراً اللہ کے حکم کو بجا لائے۔ تو آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، یعنی اللہ کو ہم نے مانا، اللہ کو بھی اور اس کے صفات کو بھی، اللہ کی ذات کو بھی مانا اور اس کے صفات کو بھی، یعنی جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات میں جس طرح ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اسی طرح اس کے صفات کو بھی مانتے ہیں۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر میں ایمان لاتا ہوں، یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے نوری مخلوق اور اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کتبی، جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جتنی بھی کتابیں نازل کی وہ سب برحق ہیں، بالکل صحیح ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا، تورات زبور انجیل کو نہیں مانوں گا، یا ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانوں گا، یا کوئی کہے کہ میں صرف 4 کتابوں کو مانوں گا، باقی جو صحیفے ہیں ان کو نہیں مانوں گا، میں اس کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ بلکہ ماننا ہے تو اللہ کی تمام چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں جتنی ہیں ان سب کو ماننا ہے۔ اللہ نے تورات جو اتارا وہ بھی بالکل برحق، زبور جو اتارا وہ بھی بالکل برحق، انجیل جو اتارے وہ بھی بالکل برحق، قرآن جو اتارے وہ بھی برحق ہے، چھوٹے بڑے صحیفے جتنے بھی اترے وہ سب برحق ہیں۔ اس طریقے سے دل میں یقین رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ اور ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی تورات کا نسخہ لائے یا زبور یا انجیل کا نسخہ دکھائے کہ یہ تورات ہے، یہ زبور ہے، یہ انجیل ہے، تو اس پر اس کو صحیح ماننا یہ صحیح نہیں،
تورات اگر کوئی مثال کے طور پر تورات کا نسخہ لائے اور کہے کہ یہی تورات ہے، یہی زبور ہے یا یہی انجیل ہے، تو اگر کوئی کہے کہ یہی جو آسمان سے تورات اتری تھی وہ یہی ہے، ایسا ماننے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ جس طرح نازل ہوئے تھے اسی طرح محفوظ نہیں، اس میں رد و بدل ہوا، اس میں تبدیلیاں ہوئی، اس زمانے کے علماء نے منمانی مسائل اس میں زیادہ کیے، اس لیے کہ اللہ نے جب تورات زبور انجیل کو اتارا، قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، جس کی وجہ سے وہ غیر محفوظ رہے، محفوظ نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے صرف اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دیے تھے وہ بالکل صحیح ہے، میں اس پر عقیدہ رکھتا ہوں، دل سے مانتا ہوں کہ وہ برحق ہے۔ جو انجیل کی تختی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ بالکل برحق ہے، وہ آسمانی کتاب ہے، میں اس کو دل و جان سے مانتا ہوں جس طرح قرآن کو مانتا ہوں۔ اسی طرح زبور کی تختیاں اللہ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے، میں اس کو دل و جان سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بالکل برحق ہے۔ اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں اگر کوئی لا کر دے کہ یہ قرآن، یہ تورات زبور انجیل ہے، تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اور ماننا بھی نہیں چاہیے، بلکہ سکوت اختیار کرنا، خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہی وہ تورات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھے گا، اگر کسی تورات زبور انجیل کے نسخے کو رکھ کر، تو اس کا ایمان میں جھگڑے میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آسمانی کتابوں سے متعلق اتنا عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی وہ بالکل برحق ہے۔ تو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی برحق، اللہ کے صفات بھی برحق، وملائکتہ، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی برحق، اور اللہ نے جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی ہے وہ پورے ایمانداری کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کیے بغیر وہ پورے فرائض انجام دے رہے ہیں، اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ان کی تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، جیسا کہ کتابوں کے بارے میں بتایا گیا، آسمانی کتابوں کے بارے میں، ورسلہ، اور میں ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر، یعنی میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ بالکل برحق ہیں، اور وہ سب کے سب معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف اپنے نبی کو مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی نبیوں کو میں نہیں مانوں گا، تو اس کا ایمان ہی نہیں۔ جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کے سب برحق ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور سب نے اپنے فرائض اللہ نے ان کو جو ذمے دیے تھے پوری طرح بغیر خیانت کے ان لوگوں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ نبیوں اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد بھی، ان کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، عام طور پر جو مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش
सवा लाख नबियों और रसूलों को भेजा। आम तौर पर उलमा यही फरमाते हैं कि कमो बेश का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। कोई तयशुदा नहीं कि अल्लाह ने सवा लाख नबी और रसूल भेजे। हाँ, आगे पीछे ये कहना चाहिए कि अल्लाह ने कमो बेश सवा लाख नबियों और रसूलों को भेजा। यहाँ एक बात समझना है, नबी कौन है, रसूल कौन है, ये भी समझने की जरूरत है। नबी कहते हैं हर पैगंबर, चाहे उनको नई शरीयत दी गई हो या न दी गई हो। नबी कहते हैं हर पैगंबर को, चाहे उनको कोई किताब दी गई हो या न दी गई। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमो बेश सवा लाख जो अंबिया और रसूल आए, ये सब के सब नबी। तो नबी कहते हैं उस पैगंबर को जिनको शरीयत, कोई नई शरीयत न दी गई, और रसूल कहते हैं उस पैगंबर को जिनको कोई शरीयत या कोई किताब दी गई हो, उनको रसूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात दी, तो ये नबी होने के साथ साथ रसूल भी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर दिया, तो हज़रत दाऊद नबी होने के साथ साथ रसूल भी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दिया, हज़रत ईसा नबी होने के साथ साथ रसूल भी। हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान पाक दिया, तो कुरान आप अलैहिस्सलाम नबी होने के साथ साथ रसूल भी, तो इनको रसूल कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने छोटी छोटी किताबें दी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी होने के साथ साथ रसूल भी। होता ये था कि बाज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नई शरीयत देते थे, और बाज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नई शरीयत नहीं देते, बल्कि उस नबी से पहले जो नबी गुजरे थे और उनके ज़माने में जो शरीयत थी, शरीयत के जो अहकाम थे, उसी शरीयत के मुताबिक उनको दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने का हुक्म दिया जाता है। तो जिनको नई शरीयत ना दी गई हो या कोई किताब ना दी गई हो, उनको नबी कहा जाता है, और जिनको कोई नई शरीयत या आसमानी कोई छोटी या बड़ी किताब दी गई हो, तो उनको रसूल कहा जाता है।